نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم دشمن جو دیکھتا ہوں جسے یار غار کا دشمن جسے دیکھتا ہوں میں یار غار کا جی چاہتا ہے نو چلوں منہ اس گوار کا جی چاہتا ہے نو چلوں منہ اس گوار کا قرآن ثانی اثنین جس کو کہہ دیا ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا ثانی نہیں خدا کی قسم اس یار غار کا علامہ قاری اور یہ تعلیمات مفکر اسلام ہیں اور میں اس کو دہرا رہا ہوں اپنے الفاظ میں کسی خوبصورت شاعر نے عشق صحابہ نے یہ کہا ہے کہ دشمن میں دیکھتا ہوں جسے یار غار کا جی چاہتا ہے نو چلوں منہ اس گوار کا کیوں کہ قرآن جس کو ثانیے اثنین کہہ دیا ثانی نہیں خدا کی قسم اس یار غار کا حضرت قبلہ شیخ القرآن والحدیث محسن ملت اسلامیہ حجت الخلف بقیت الخلف حجت السلف حضرت قبلہ مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ میں بھی ان کی تقریر کا مشتاق ہوں آپ بھی انہی کے بیان سے مستفید ہونے کے لیے آئے ہیں لیکن چونکہ حکم ہے اپنے صدر گرامی قدر کا مرکزی
جماعت اہل سنت برطانیہ و یورپ کے آپ صدر بھی ہیں، ہمارے قائد ہیں، اور پھر اب تو الحمدللہ کہ برٹش مسلم فورم کے بھی صدر چیئرمین ہیں، بہت سارے اور بھی منصب آپ کے پاس ہیں. تو ویسے بھی ہمارے بہت ہی محبوب ساتھی ہیں، بزرگ ہیں اور محبوب رہنما ہے اہل سنت کے. تو ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے چند یہ منٹ کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے. میں اور آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کیا بیان کریں جبکہ ان کے مناقب، ان کے محاسن و فضائل خود حضور سرور عالم بیان کرتے ہیں. محدثین کی تحقیق دیکھیے، 181 احادیث مبارکہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حضور نے ارشاد فرمائی. کتنی احادیث مبارکہ؟ 181 احادیث مبارکہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حضور نے ارشاد فرمائی، یعنی 181. اور 88 احادیث مبارکہ وہ ہیں کہ جو حضور نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم دونوں کے بارے میں مشترکہ ارشاد فرمائی. اور 17 احادیث مبارکہ وہ ہیں جس میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 3 خلفاء کا نام لے کر ان کے مناقب بیان کیے. 14 احادیث مبارکہ وہ ہیں کہ جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاروں یاروں کے بارے میں، اپنے محبوب ساتھیوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمائی ہے. اور 16 احادیث مبارکہ وہ ہیں جس میں رسول اللہ نے ان چاروں یاروں کے ساتھ ساتھ، یعنی چاروں خلفاء کے ساتھ ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کو بھی اس میں شامل کیا. تو اس طرح اگر اب ٹوٹل دیکھیں تو 316 وہ احادیث مبارکہ ہیں جو سرکار نے فضائل صدیق میں ارشاد فرمائی. کتنی ہے؟ 316. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حضور مفکر اسلام. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قسمت دیکھیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو جس نے ایک بار دیکھا، نظر ایمانی سے دیکھا، محبت سے دیکھا، عقیدت اور پیار سے دیکھا، اللہ نے اس پر آتش دوزخ کو حرام کر دیا. اور اس سے پہلے بھی ایک اور بات، جسے کسی مرشد کامل کی صحبت مل گئی، ذکر کرنے والے کی صحبت عطا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا. جس نے کسی مرشد کامل کو دیکھا اس کے بھی گناہ بخشے گئے. وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، میں اس طرف تفصیل کے لیے نہیں جاتا، وقت کیا قلت بھی پیش نظر ہے. وہ ذکر والوں کے پاس ایک ایسا بھی آ گیا، حدیث پاک کا سرکار کا ارشاد ہے، ایسا بھی آ گیا کہ جو ویسے چیک کرنے کے لیے آیا تھا، آج کیا بیان کرتے ہیں، آج کیا کہتے ہیں، کس موضوع پر بولتے ہیں. میں دیکھوں تو اسے کتنے بندے ہیں. جاسوسی کے لیے آ گیا، بیٹھ گیا، یا کسی دنیاوی کام کے لیے، انما جعل حاجت، کسی کام کے لیے آ گیا. جب فرشتوں نے جا کے رپورٹ پیش کی تو رب نے فرمایا تم سب گواہ، جتنے بیٹھے تھے میں نے سب کو بخش دیا. اب ایک منہم، ایک فرشتہ بولا کہ یا مولا فیہم رجل لیس منہم، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے، وہ ان میں سے تو نہیں ہے. تو ویسے آیا تھا چکر چلانے کے لیے کسی جاسوسی کے لیے. رب ارشاد فرماتا ہے مجھے بھی پتہ ہے، پر ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے خوش بخت لوگ ہیں کہ جو ان کے قریب بیٹھ جائے میں اس کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا، اس کو بھی معاف کر دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
میں نے مثال یہ اس لیے دی ہے کہ ایک ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا جنتی ہو جاتا ہے، تو جس نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، پھر اس کی شان دیکھیے، جو ان کی بزم میں بیٹھا اس کا مقام دیکھیے، پھر وہ اس کو دیکھیے کہ جو صبح بھی بیٹھا شام کو بھی بیٹھا، وہ رات کو بھی بیٹھا اجالے میں بھی بیٹھا تاریکی میں بھی بیٹھا۔ حضور سرور عالم خوشی میں ہے تب بھی ان کے ساتھ ہے، غمی میں ہے تو تب بھی ان کے ساتھ ہے، دکھ میں بھی ساتھ، سکھ میں بھی ساتھ، رزم میں بھی ساتھ، بزم میں بھی ساتھ۔ حضور مکے میں ہو تب بھی ساتھ، مدینہ میں آئے تو تب بھی ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں میں ہو تب بھی ساتھ، بیگانوں کے پاس جائیں تو تب بھی ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدھر جدھر جاتے گئے تشریف لیتے گئے، وہ ساتھ ساتھ چلتا گیا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ کے کیا کہنے، حضور غار میں گئے تو تب بھی ساتھ، آج مزار میں گئے تو تب بھی ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کو اٹھیں گے تو ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے، دونوں ساتھ ہوں گے۔ بھائی اتنا ساتھ جس نے دیا اس کی عظمت کے کیا کہنے، اور کتنا ساتھ دیا ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک گھڑی کو مرشد کامل کا چہرے کی زیارت کر لے، رب اسے بھی جنت کا حقدار بناتا ہے۔ رومی نے کہا نا، یہ میرا قول نہیں، یہ فرماتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ رومی نے فرمایا نا، اب یہ تو ہمارے اکابرین اور سلف صالحین کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ ایک مرشد کامل کی صورت کو دیکھنے والا 100 سالہ بے ریا عبادت سے زیادہ ثواب لے جاتا ہے، تو پھر سرور انبیاء کی رحمت للعالمین کی صورت کو دیکھنے والا، اور پھر کس طرح دیکھا، ذرا شان خلفاء دیکھیے، سرکار کے محبوبوں کی پیاروں کی شان دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کو صحبت ملی سرکار کی 17 سال۔ کتنی ملی؟ 17 سال۔ آپ میری بات سمجھیں کہ اسپیکر کی بات زیادہ تو نہیں ہے، محبت سے بولیں، بس چند منٹ میں، چونکہ حکم ہے اس لیے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ عمر فاروق اعظم کو حضور کی صحبت ملی 17 سال، بھی 6 سال ہجری کو اسلام قبول کیا، تو 10 ہجری کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا 11ویں ہجری کی ابتدا میں، تو یہ بنتے ہیں ٹوٹل 23 سال ٹوٹل۔ بھئی عرصہ نبوت ہے نا، مشن نبوت کا، اس میں سے 6 نکال دیں تو 17 سال۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوٹل عرصہ ملا 23 سال، وہ بھی کاوش ابو بکر صدیق کی تھی۔ کتنا عرصہ ملا ان کو حضور کی صحبت کا؟ اس 23 سال میں سے بھی کچھ سال منہا کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہجرت حبشہ پہ بھی ہے، کاروبار کے سلسلے میں بھی جاتے رہے، مگر چونکہ وہ ایمان لائے ابتدا میں، سابقون الاولون میں سے ہیں، تو کتنا عرصہ ملا ہم کہہ لیتے ہیں 23 سال۔ مولا کائنات کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ابتدا سے لے کے انتہا تک ٹوٹل عرصہ ملا تقریباً 33 سال۔ کتنا عرصہ ملا؟ 33 سال۔ قربان جاؤں صدیق تیری شان پہ، 18 سال کی عمر ہے تو یاری لگائی سرکار سے، یاری لائی سرکار سے۔ 61 سال کی عمر تھی کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو کتنا عرصہ ملا رفاقت کا؟ 43 سال، 43 ایئرس۔ کتنا عرصہ ملا صدیق اکبر کو؟ 43 ایئرس۔ اگر صحبت پانے کا عرصہ دیکھیں تو کیا شان پائی ہے صدیق اکبر نے، 43 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دن میں بھی، رات میں بھی، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، دھوپ میں بھی، چھاؤں میں بھی، کوئی رزم ہو، بدر و حنین کا معرکہ ہو یا فتح مکہ ہو، تبوک کی طرف سرکار جائیں، یہ حضور کا عاشق زار سب سے اول صف میں نظر آتا ہے۔ اور شان کیا ملی رب کی بارگاہ سے، شان کیا ملی، ذرا توجہ فرمائیں۔ میں ایک دو بات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ زمین پر، جب میں اس کو بنا لوں، جب میں اس کی صورت کو سنوار لوں تو اس جدول آدم، سارے کے سارے آدم کے سامنے جھک جانا۔ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے آدم کے سامنے جھک جاؤ، کیوں؟
وہ میرا خلیفہ ہونے والا ہے، سجدہ کرو۔ ایک اکڑ گیا، باقی سب سجدہ ریز ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خلیفہ بنانے کی باری آئی، اعلان تو اس طرح نہیں فرمایا جس طرح اس کا اعلان تھا سیدنا آدم علیہ السلام کا، لیکن اشارتاً ایک بات سمجھا دی، میں بھی بنانے، یہ میرا زبان حال سے فرما دیا میرا خلیفہ بننے والا ہے، اے میرے سارے امتی اور صحابیوں جھک جاؤ اس کے پیچھے، سب سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے پیچھے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ادھر سامنے سجدہ کرایا، ادھر صدیق کی جب خلافت کا اظہار ہونے والا تھا تو فرمایا سارے اس کے پیچھے جھک جاؤ، ادھر بھی سجدہ کرایا۔ مماثلت نظر آتی ہے اللہ کے خلیفہ میں بھی اور رسول کے خلیفہ میں بھی، میں ایک مماثلت بیان کر رہا ہوں۔ ادھر بھی منوانے کے لیے رب نے سجدہ کروایا، ادھر بھی منوانے کے لیے رسول نے پیچھے سجدہ کرایا۔ ماڑی گل بجھنے ہونا چاہیے، بڑے ٹھلے پہ بول دو، پتہ نہیں ماڑی گل سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اونچا بولو، مجھے پتہ لگے تو جا کے سن دے پہ یہ تو مفکر اسلام تشریف لے آ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے لیے بھی سجدہ، رسول اللہ نے بھی جب خلافت دینی تھی تو سجدہ کہا، اس کے پیچھے سجدہ کرو، اقتداء میں سجدہ کرو۔ مماثلت دیکھو نا، جب اللہ نے اپنے خلیفہ کا اعلان کیا تو اس خلیفہ کا سب سے پہلے جس نے انکار کیا اس کا نام شین، پورا نہیں بولتا میں، کس سے شروع ہوتا ہے؟ شین سے۔ سب سے پہلا منکر اللہ کے خلیفہ کا کون؟ شین۔ اور سب سے پہلا منکر رسول کے خلیفہ کا نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، اے پیچھے نو یقین کو نہیں آیا یہ، اگر آپ کو یقین ہے تو بولیے کون؟ شین۔ ہم کسی کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو حروف ابجد کی ذرا بیان کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ کون؟ شین۔ ادھر بھی پہلا منکر، ادھر بھی پہلا منکر۔ یہ اللہ کے خلیفہ میں اور رسول اللہ کے خلیفہ میں مماثلت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے خلیفہ کا منکر دیکھا تو سزا یہ مقرر کی کہ اس پلید کو رمی کرو، جب بھی تم میرے گھر میں آؤ تو میرے خلیفے کے دشمن پر برساؤ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، رغم للشیطان کہہ کر، یہ تم اس پر کنکر برساؤ، اس کی سزا یہ۔ اب حاجیوں جاتے ہو تو لگاتے ہو نا اس کو، یہ پیبلز لگاتے ہیں نا، اور ساتھ ساتھ تو مارتے ہیں ایک ایک چکر میں۔ اس کی سزا یہ مقرر کی کہ تم اس پر خوب برساؤ کنکروں کو، سزا دو اس کو۔ اور ادھر رسول کے جو خلیفہ کا منکر تھا اللہ نے اس کی بھی سزا مقرر فرمائی، کہا کہ لیکن سزا کا طریقہ کیا ہوگا؟ تم نہیں مارو گے، کیوں؟ ادھر پرچہ بڑا سخت ہوتا ہے، پاکستان میں بھی آج کل دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، جو کو مارے بڑا زبردست کیس بنتا ہے، 16 MPO لگ جاتی ہے فوراً۔ بغاوت کے کیس آج کل بن رہے ہیں اس کے چکر میں۔ رب نے ہمیں بچانا تھا، فرمایا کہ یہ میرے رسول کے خلیفہ کا منکر ہے، میں اس کی سزا خود مقرر کرتا ہوں۔ فقتلوا انفسکم، جس طرح بنی اسرائیل کو کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو مارو تاکہ پرچہ کسی پر نہ ہو، رب نے کہا کہ یہ چونکہ میرے نبی کے خلیفہ کے منکر ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ تم سب ہر سال اپنے آپ کو مارو، اتنا مارو کہ لہو لہان کر دو، اور پرچہ بھی کسی سنی پر نہ ہو، کسی سنی پر پرچہ نہ ہو۔ اب دیکھو کتنا اہتمام ہوتا ہے اس سزا کا، کتنا اہتمام ہوتا ہے اس سزا کا۔ بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مارنا ہے، یہ سنی نہیں مارنے دیتے، ہم نے یہاں سے اپنے آپ کو مارتے ہوئے گزرنا ہے، ذرا پولیس آنی چاہیے تاکہ ہماری مدد کرے اور تاکہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح مار سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حضور مفکر اسلام
یہ میں صرف ایک مثال دے رہا تھا، مناسبت بیان کر رہا ہوں. اب دیکھو کہ اس شخصیت کی شان میں کیا بیان کروں کہ جس کے منکر کو رب نے قیامت تک کے لیے سزا دے رکھی، اور سزا بھی ایسی خود دو سنیوں پر پرچہ نہ ہو، یہ اللہ نے ایسی مقرر فرما دی. اس عظیم شخصیت کی شان تو وراء الورا ہے. میں حضور کے ایک صحابی کی شان صرف بتاتا ہوں، اس سے پھر اندازہ کرنا کہ اس صدیق اکبر کی شان کیا ہو. حاطب ابن ابی بلتع ایک صحابی رسول کا نام ہے. کیا نام ہے؟ حضرت حاطب ابن ابی بلتع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ شریف کو فتح فرمانا تھا، جب پروگرام بنایا نا صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد، وہ ایکارڈ جو کیا گیا تھا وہ جب توڑ دیا مشرکین مکہ نے، تو حضور نے بہت سیکرٹ پروگرام بنایا کہ اب ہم نے مکہ کو واگزار کرانا ہے، تیار ہو جاؤ سارے. اور یہ ٹاپ سیکرٹ تھا، بتانا کہ خبر نہیں ہونی چاہیے، فوجی مجھے سارے تیار ہو جاؤ. حاطب ابن ابی بلتع کو پتہ چلا، انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا. اسے کہا کہ مکہ والوں کو جا کر فوراً بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، اپنی ذرا ہوش سنبھال لو، اب تمہاری خیر نہیں، آ رہے ہیں سرکار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے رب ذوالجلال نے، ویسے بھی ہمارا تو ایمان ہے کہ سرکار پہلے ہی خبر رکھتے ہیں، اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا سرکار کو. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی طرف سے خبر آئی. سرکار نے مولا کائنات کو اور کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ، ایک عورت کے پاس خط ہے، وہ خط اس سے برآمد کرنا ہے، مکہ میں نہ پہنچنے پائے. حضرت مولا کائنات تشریف لے گئے جہاں سرکار نے فرمایا تھا، وہ ایک درخت کے نیچے عورت کو بیٹھے پایا، پکڑ لیا، کہا کہ خط نکالو. انہوں نے کہا کیڑا خط؟ آپ نے فرمایا کہ وہ خط جو تجھے دیا گیا ہے وہ نکالو، جو مکہ لے جا رہی ہے. کمال کرتے ہیں، میرا کیا کام خطوں سے، مجھے کیا خبر. مولا کائنات نے فرمایا میں شرافت سے کہہ رہا ہوں نکال دو، ورنہ میں پھر تلاشی لینے کے لیے نا، رسول کی بات کو سچا کرنے کے لیے دوسرا کام بھی کروں گا اور ہر طریقے سے تلاشی لوں گا. نکالو. جب دین ادم کی وہ سمجھ آ گئی کہ مولا کائنات اب چھوڑیں گے نہیں، اس نے ہاتھ باندھے تو اپنے بالوں کے جوڑوں کے اندر بڑا بند کر کے اس نے وہ خط رکھا ہوا تھا نکال دی. یہ خط ہے. اب حضور کی خدمت میں خط سمیت حاضر. کس نے دیا تجھے؟ اس نے کہا حاطب ابن ابی بلتع نے دیا. حضور نے بلا لیا، تو نے دیا؟ یا رسول اللہ میں نے دی، غلطی ہو گئی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ کسی آرمی کا یا ملک کا ٹاپ سیکرٹ راز یا فوجی راز پوری دنیا میں اور ہر مذہب میں جو بھی یہ ایسا جرم کرے اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے، سزائے موت ہے کہ نہیں؟ ملک کے غدار کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت، سر اتار دو. حاطب ابن بلتع سے پوچھا بھی، بلتع سے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یا رسول اللہ میں کوئی مجرم یا کوئی غدار نہیں، صرف یہ ہے کہ میرے بچے ابھی تک وہاں ہیں، تو میں نے سوچا کہ مکے والوں پر کچھ تھوڑا سا احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کا تو خیال رکھیں، میرے بچوں پہ ظلم کرتے. میں نے مجبور ہو کر یا رسول اللہ کیا، پر کیا غلط، میں معافی چاہتا ہوں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتا ہے کہ سرکار کے حکم کی عدولی ہو تو پھر فاروق تو نہیں برداشت کرتا، تلوار کھینچی، یا رسول اللہ اس کی سزا موت ہے، مجھے حکم دیجئے یا رسول اللہ میں ایک لمحے میں اس کے ٹکڑے کر دوں. اب اہل ایمان ذرا توجہ فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا عمر میرے اس یار کو کچھ نہ کہنا، اگرچہ جرم اس نے بڑا سنگین کیا ہے مگر اس کو مارنا نہیں، یہ میرا بدری صحابی ہے، یہ میرا بدری صحابی ہے. رسول اللہ نے چھوڑ دیا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، حضور کے صحابہ، حضور نے فرمایا میرا بدری صحابی ہے، یہ ان 313 میں سے ہے
جن کے گناہوں کو اگلے پچھلوں کو رب نے معاف کر دیا ہے، رب نے معاف کر دیا ہے، اس کا یہ جرم معاف کیا جاتا ہے۔ اب یہ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں، دیکھیے ذرا صحابی رسول کی شان، کہ وہ صحابی جس نے ایسا جرم کیا جس کی سزا موت تھی، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا بدری صحابی ہے۔ اگر صرف بدری صحابی ہو تو اس کا اتنا سنگین جرم بھی معاف کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ صحابی جس کی صحابیت پر رسول کو ناز ہو اور پھر جس کا قرآن میں ذکر ہو، پھر اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، نعرہ تحقیق۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان ورا الورا ہے، صحابہ میں ان کا ثانی ہی کوئی نہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء اہل سنت کا یہ جمہور کا عقیدہ ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی رسول ہو، جیسا کہ مفکر اسلام کے بیانات خوب سنتے ہیں آپ، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے درجے کا صحابی رسول بھی ہو، ہم اس کی بھی عظمت کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کی خاک پاک و آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ کے یہ صحابہ اگر آسمان نبوت پر ہوں تو یہ تاج زر نگار ہیں، اگر فرش زمین پر ہوں تو گلشن بے خار ہیں، مومنوں کے درمیان ہوں تو نسیم بہار ہیں، کافروں کے سامنے آئے تو تیغ آبدار ہیں۔ جو ان سے محبت کرے وہ دیوانہ نہیں ہے، جو ان سے بغض رکھے اس کا ٹھکانہ ہی نہیں۔